میری تو اہلیہ نہیں تھی، میرے تو وہ وجود کا حصہ تھی. میرے آگے تو ایک اندھیرا ہے. جس بہادری سے اس نے اس کا سامنا کیا اس بیماری کا، اور بیماری سے بڑھ کے اس کے تکلیف دہ علاج کا. میں نے کئی بہادر مردوں کو بھی بیماریوں کے سامنے کمزور پایا. وہ تو ایک چٹان ہمالیہ تھی. ہم رو پڑتے تھے پاکستان سے باہر. میں نے دنیا میں جہاں جہاں پاسبل ہو سکتا تھا، انڈیا سے لے کے امریکہ تک، میں نے ہر کوشش کی. اس وقت میرے موجود ہیں میشل بخاری صاحبہ کے ہسبینڈ حمید عباس صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ میشل بخاری ہم سب کے لیے بہت بڑے لوس ایز اے جرنلسٹ ہم ہمیشہ اپنی انہیں باتوں میں یادوں میں یاد رکھیں گے. آپ بتائیں سر، آپ کے لیے کتنا بڑا لاس ہے یہ؟ یار میری تو اہلیہ نہیں تھی، میرے تو وہ وجود کا حصہ تھی. اور میرے تو جسم کے جیسے مسام میں جیسے بال گڑے ہوئے ہوتے ہیں، میرے لیے تو یہ حیثیت تھی. میرے آگے تو ایک اندھیرا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیسے ایک ایک پل جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے زندگی کا جو ہم نے ساتھ بتایا، اور جس بہادری سے اس نے اس کا سامنا کیا اس بیماری کا، اور بیماری سے بڑھ کے اس کے تکلیف دہ علاج کا. میں نے کئی بہادر مردوں کو بھی بیماریوں کے سامنے کمزور پایا. لیکن جس بہادری سے مشل نے سامنا کیا اس بیماری کا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. میں کم از کم میں نے اپنے اطراف میں بہت تکلیف میں لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. نہ اتنی تکلیف میں نے کسی کو جاتے دیکھا جس طرح مشل گئی، اور نہ جس بہادری سے 2 سال تک سامنا کیا، نہ میں نے کسی اور کو دیکھا. سر، جب یہ کینسر کی بات آپ کو پتہ چلی تھی، آپ کے لیے کتنا وہ تکلیف دہ لمحہ تھا؟ اور جب میشل صاحبہ کو پتہ چلا کہ ان کو کینسر کو ہے تو انہوں نے کس طرح فیس کیا تھا اسے؟ دیکھیں، فیس تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ تو ایک چٹان ہمالیہ تھی. ہم رو پڑتے تھے. ہم دیوار کی اوٹ میں جا کے رو پڑتے تھے، لیکن ہم نے کبھی اس کو روتے نہیں دیکھا. آخری وقت تک اس نے یہ کہا کہ مجھے زندہ رہنا ہے، اور پاکستان سے باہر میں نے دنیا میں جہاں جہاں پاسبل ہو سکتا تھا، انڈیا سے لے کے امریکہ تک، میں نے ہر کوشش کی جو انسانی بساط میں ہے، اور اس نے ہر کوشش میں میرا ساتھ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جیون ساتھی وہ تو ستاروں میں نہیں تو گلیکسیز میں بھی. امیر صاحب، مشل صاحبہ کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ وہ ایک دن بھی آف نہیں کرتی تھی اپنے ڈیوٹیز سے. تو جب یہ 2 سال وہ لڑتی نہیں اپنی بیماری سے، جب وہ آف رہ رہی ہیں، تو وہ کس طرح انہوں نے 2 سال گھر میں بیٹھ کے گزارے ہیں؟ جب وہ تجزیے دیکھتی تھی، مختلف اینکرز کو دیکھتی تھی کام کرتے ہوئے، جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، تو انہیں غصہ نہیں چڑھتا تھا کہ میں کیوں اس وقت یہاں پہ، مجھے بھی اپنا انالیسس دینے چاہیے باہر جا کے؟ جی ظاہری بات ہے، 15 سال ایک پروفیشن میں اسپینڈ کیے ہیں، تو اس میں آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک کام کر رہے ہیں، ورکنگ ویمن ہیں، اور پھر آپ اچانک بیڈ ریڈن ہو جائیں، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. انہوں نے ظاہری بات ہے، لیکن ہم بک اپ کرتے تھے، موٹیویٹ کرتے تھے کہ انشاءاللہ زندگی ہے، جان ہے تو جہان ہے. اگر زندگی اللہ نے عطا کی تو پھر انشاءاللہ واپس بھی آ سکتے ہیں. سر، امیر صاحب، ہم دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں جو بھی اینکرز اور رپورٹر ایک محسوس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں اپنے فیم ہونے کے لیے، لیکن مشل صاحبہ نے کبھی بھی اس کا سہارا نہیں لیا. تو کیا وجہ تھی اس چیز کی؟ میرا خیال ہے وہ میں نے تو کافی حد تک اس میں پیٹریوٹزم بہت پیٹریوٹزم تھا. بڑی پاکستان سے محبت تھی، اور ہمیشہ کوشش اس نے کی کہ ایک ظاہری بات ہے سیاسی پسند ناپسند لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن اس نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ بات کرے جو وہ سمجھتی تھی کہ پاکستان کے لیے اچھی ہے. ایک صحافی ہوتے ہوئے میرا خیال ہے آپ یہی بہتر فریضہ تھا. جانے سے پہلے کوئی آخری بات کو نصیحت کی ہو آپ کو کچھ؟ کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ سینئر ہیں ہمارے. میں تو اس وقت اسلام آباد تھا، اور میں پہنچ ہی نہیں پایا. بہت شکریہ، تھینک یو سر.